الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا جميلا جزيلا دائما أبدا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حج اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ خوش نصیب اہل ایمان ہیں، سب اہل ایمان خوش نصیب ہیں، لیکن ہم میں سے بعض خوش نصیب ایسے ہیں جو سبحان اللہ اس وقت حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مناسک حج کا آغاز کر دیا گیا ہے اور خوش نصیب اہل ایمان قافلوں کے قافلے جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور سبحان اللہ پہنچ کر سبحان اللہ ایک خیمہ بستی آباد ہو چکی ہے، خیمہ بستی آباد ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ اہل ایمان کو ان کے گھروں سے نکلنے کا حکم دیا۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے تو ابھی گھر کو چھوڑنا ہوگا، گھر کے آرام کو چھوڑنا ہوگا، حتیٰ کہ اپنے کپڑوں کو بھی روزمرہ کی روٹین میں اپنے لباس کو پہن کر انسان دیکھیں اپنے گھر جس گھر میں رہتا ہے غرور کرتا ہے، غرور انسان کے دل میں آ ہی جاتا ہے کہ جب انسان جس گھر میں رہتا ہے عالیشان گھر ہے اور جیسا بھی گھر ہے لیکن اپنا گھر ہے، فرمایا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہوگا، اپنا لباس وہ بھی اتارنا ہوگا، اور صرف 2 چادریں ان سلی چادریں وہ پہننی ہوں گی، اور پھر سر سے بالکل ننگا ہوگا، آپ کے سر پر کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں بھی فل چپل نہیں ہوگی، ہوائی چپل ہوگی، 2 پٹے والی چپل، یہ ایسی چپل جس سے آپ کے اوپر کی پاؤں کے اوپر کی سطح جو ہے وہ کھلی رہنی چاہیے۔ پھر یہ ساری لوازمات ہے، پھر پھر احرام کی حالت میں کتنی اور پابندیاں ہیں، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، کسی کا شکار نہیں کرنا، بہت سے جائز کام ہیں ان سے بھی منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اب تم میرے پاس آ چکے ہو، یہاں سے بھی چلے جاؤ، اب میدان میں چلے جاؤ، اب حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں وہاں پر خیمہ بستی آباد ہے، اور پھر کھلے آسمان چلے جائیں گے، پھر عرفات میں ہوں گے، وقوف عرفہ، کل وقوف عرفہ ہونے والا ہے۔ خوش نصیب ہے اہل ایمان جو کل حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کریں گے۔ دیکھیں کتنے ہی اہل ایمان ہیں جو اپنے پاؤں سے چل کر وہاں پہنچ رہے ہیں، لیکن کل بہت سے ایسے اہل ایمان ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، جو ہاسپٹل کے اندر یہاں سے گئے وہاں جا کر بیمار ہو۔ میرے ماشاءاللہ چھوٹے بھائی ہیں مولانا ذیشان صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ اس سال حج کی ادائیگی کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں بھی کوئی تکلیف تھی لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ پہنچ گئے وہاں پر۔ لیکن کل بہت سے ایسے بیمار بھی لائے جائیں گے کہ جو ایمبولینس کے اندر ہوں گے، صرف ان کو وقوف عرفہ کروایا جائے گا، ان کا حج ادا ہو جائے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام وقوف عرفہ کے بعد رمی جمرات ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، یہ سب کیا ہے ناظرین کرام؟ انسان کو ظاہری طور پر باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ خوش نصیب ہے اہل ایمان
جو کل ماشاءاللہ روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھ کر حجاج کرام سے کے ساتھ جو ہے وہ جو اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کی رحمت کی جو بارش ہے جو چھم چھم برس رہی ہے، اس رحمت کی بارش پر ظاہری بات ہے جو رب وہاں پر موجود ہے وہ رب یہاں بھی موجود ہے، اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ تو سبحان اللہ، اب اہل ایمان کا ذوق ہے اور شوق ہے کہ وہ کس قدر اللہ سے مناجات کرتا ہے، کرتی ہے، اور کل کے دن کو کس قدر اہتمام کے ساتھ ہم گزارتے ہیں۔ وقوف عرفہ کی ادائیگی تو حجاج کرام کریں گے، لیکن ہم سبحان اللہ دیکھیں اس اختلاف میں بھی ہم نہیں جاتے کہ یہاں پر عرفہ کب ہے، مختلف لوگ ہیں مختلف فالو کرتے ہیں، بعض کا کل عرفہ ہوگا، بعض کا پرسوں ہوگا، لیکن ہمارا ذہن فوراً نیگیٹو کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے، ہم اس کے اختلاف میں نہیں جاتے۔ لیکن یہ ہے ناظرین کرام، کل حجاج کا تو وقوف عرفہ ہے ہی، سبحان اللہ، ان سے مشابہ کل اللہ کی رحمت سبحان اللہ برس رہی ہوگی، اور سبحان اللہ خوش نصیب اہل ایمان ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت بخشیں گے اور انہیں یہ پروانہ نصیب فرمائیں گے، جاؤ میرے اہل ایمان بندے اور بندیاں، فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی بخشش و مغفرت کر دی، میں نے اس سے گناہوں سے اس کو بالکل پاک صاف کر دیا۔ اللہ اکبر، ناظرین کرام کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو وقوف عرفہ کی ادائیگی اور یہ جو وقوف عرفہ کی ادائیگی، یہ حج کی مناسک کی پوری ادائیگی ہے ناظرین کرام۔ تو یہ سب کی سب ادائیگی جو ہے ناظرین کرام، اس کے اندر فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ہاں، یہ کوئی منہ سے کہنا آسان ہے کہ بس یہاں سے نکل کے ہوٹل، یہاں سے گھر سے نکلے اور وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ یا مدینہ المنورہ کے ایئرپورٹ پر پہنچے اور وہاں سے ہوٹل چلے گئے۔ ہاں بھائی، کھانا مرضی کا نہیں ملے گا، کھانا مرضی کا نہیں ملے گا، کبھی کھانے میں مرچیں تیز ہو جائیں گی، کبھی نمک تیز ہو جائے گا، کبھی کیا ہوگا۔ آپ کی روٹین کے مطابق سارے معاملات آپ کے برعکس ہوں گے، آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی لگژری لائف ہو، ہماری لگژری خیمہ ہو، ہماری سب معاملات جو ہے وہ کیوں ہم پیسہ دے رہے ہیں اور ہمارے جو ہے ٹاپ کلاس کا سسٹم ہونا چاہیے۔ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو وہاں پہنچ کر بھی صبر و تحمل کا قربانی دینی ہے، قربانی حجاج اکرام نے وہاں قربانی دینی ہے۔ قربانی کس بات کی دینی ہے؟ ایک قربانی ہم بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ، UK یورپ والے بھی ماشاءاللہ اس سال قربانی کا اہتمام کریں گے عید الاضحیٰ میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے۔ لیکن اس قربانی سے پہلے اپنے آپ کو اس قدر تیار کرنا کہ اپنی خواہشات کو قربان کر دینا دوسرے کی خاطر، اپنی آرزو اور تمناؤں کو دبا دینا دوسرے کی خاطر، یہی تو اصل قربانی ہے۔ وہ قربانی تو ہمیں یاد رہی، لیکن یہ قربانی ہمیں یاد نہیں رہی، اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ فلسفہ قربانی میں کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کیا آسمان نے اور پوری دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا؟ اللہ اکبر، فرشتوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ ایسے ہی تو خلیل کا لقب نہیں ملا، بڑی قربانیاں لی گئی بھائی، بڑی قربانیاں لی گئی۔ خلیل کا لقب، خلیل اللہ کا لقب، اللہ نے اپنے دوست کا لقب ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل کا لقب ملا، ناظرین کرام یہ خلیل کا لقب، خلیل اللہ کا لقب بڑی قربانیوں کے بعد ملا۔ کون اپنی بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑے گا؟ اور ساتھ میں ایک معصوم بچہ، دودھ پیتا معصوم بچہ، اس کو بھی چھوڑ۔ اللہ اکبر، حکم ہے، حکم کے مطابق۔ ہمارے ہاں یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہمارے نوجوان لاجک کیا ہے، لاجک تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بھائی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہی قربانی ہے۔ بس اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، بس سمعنا و اطعنا کا نعرہ لگانا ہے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں بس سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور بس فرمانبرداری کر لی۔ یقین جانیے آج سے پہلے، آج تو بچے ماشاءاللہ بہت سے سوالات کرتے ہیں، کیوں، وائے 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 کرتے رہتے ہیں نا۔ تو پہلے وقتوں میں ماں باپ نے جو کہہ دیا تو بس کہہ دیا،
خیر ماں باپ بھی بچوں کی رعایت رکھتے ہیں ہر لحاظ سے، لیکن ہر بات میں لاجک تلاش کرنا، ہر بات میں وائی کرنا، یہ غلط بات ہے۔ تو اللہ کے حکم کے سامنے تو بس سر تسلیم خم کرنا، یہی مسلمان کی پہچان بھی ہے۔ مسلمان کی کیا ماننے والا ہے بھائی، مسلمان کی تعریف ہی یہی، بس ایمان لے آیا اور مان لیا، بس سمعنا واطعنا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہم قربانی کریں گے۔ اس سال حجاج اکرام حج کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو وہاں اپنی من کی چاہتوں کو دوسرے کی چاہتوں پر قربان کرنا ہوگا۔ فرمایا گیا نا بھائی ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں بھائی ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو یہ چاہے کہ تیری چاہت پوری ہو تو پھر میری چاہتوں کے مطابق چل، پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اللہ کے ہمارے بزرگ بڑی اچھی اور سادی بات جو ہے وہ شاید فرماتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھیں ناظرین کرام، اس وقت مینا کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسلام چینل ماشاءاللہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کو یو کے یورپ کے اندر رہتے ہوئے سبحان اللہ مینا سے آپ کو جو ہے وہ ماشاءاللہ مناظر پیش کر رہا ہے۔ بس یہ جو ایام ہے نا، ان ایام کے اندر بچے اسکول سے واپس آ جائیں، بس بچوں کو حرم کی طرف جوڑ دیں، بس اسلام چینل اردو دکھانا شروع کر دیں، کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ بس یہ جو ہے حج ٹرانسمیشن چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایک ذوق اور ایک شوق، ظاہری بات ہے جب انسان دیکھتا ہے تو پھر دل کرتا ہے۔ کہتے ہیں بزنس مین اکثر ایک بات کہتے ہیں جب دکھتا ہے تو بکتا ہے۔ تو جب انسان دکھتا ہے نا، جب دیکھتا ہے نا، پھر اپنے دل کا سودا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے دل کا سودا کرنا، یہ پوچھے اللہ والوں سے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ نہ بھوک نہ انہیں دیکھے نا، یہاں پر کیا اب تو لگژری لائف ہو گئی، اب تو آسان حج بھی ہو گیا، پہلے مہینوں پہلے سفر ہوتے تھے، سال میں لوگ پہنچتے تھے، اور ایک ولولہ ابھی بھی ہے، سب کچھ آسانیاں بہت ہو گئی، تو آسانیوں میں ہم مزید آسانیاں تلاش کرتے ہیں، تو جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، ہم بات کہیں سے کہیں نکل رہے ہیں، لیکن بہرحال المختصر یہ کہ اس بار جو ہے ماشاءاللہ بہت سے حجاج کرام خوش نصیب ہیں جو وہاں پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے انشاءاللہ دیکھتے رہیں، مانگتے رہیں، دل ہی دل کے اندر کیفیت کو برقرار رکھیں، کیفیت کو پیدا کریں۔ یا اللہ آئندہ سال ہمیں بھی یہ دن دکھانا، یا اللہ آئندہ سال ہم بھی مینا کے اندر ہوں، ہم بھی عرفات کے اندر ہوں، ہم بھی مزدلفہ کے اندر ہوں، ہم بھی رمی جمرات کریں۔ یا اللہ تو یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دے، یا اللہ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ لیکن ناظرین اکرام، اس کے لیے اپنی من کی چاہتوں کو قربان کرنا ہوگا۔ ہمارے بڑے بزرگ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری چاہتیں پوری ہوں، اور کبھی انسان ہے نا، انسان دیکھتا کچھ اور ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ یار یہ بھی ہے، لیکن رب کا حکم ہے یہ حرام ہے، یہ بھائی جس کا حکم یہ اس کو منع کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے دے اسے لے لو، جس کام سے تمہیں منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ ہاں، جو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا تمہیں حکم دے اس کو کرو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ اب جب تمہاری من کی چاہت کچھ اور ہے، تمہارا دل جوان ہو کچھ اور چاہتا ہے، لیکن رب کا حکم، رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کچھ اور ہیں۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے نکلے اور وہاں لگژری ہوٹلوں میں ہی بیٹھے رہیں، لیکن حکم فرمایا کہ نہیں بھائی، یہ ہوٹل چھوڑنا ہوگا، یہاں کی رہائش کو بھی چھوڑنا ہوگا، بیت اللہ کو بھی چھوڑنا ہوگا، میرے گھر کو بھی چھوڑنا ہوگا، اور مینا میں جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور خیمہ بستی میں جا کر رہنا ہوگا تمہیں۔ اب تو خیمہ بستی بھی لگژری ہو گئی ناظرین کرام۔ پہلے خیمہ بستی ہوتی تھی، لوگوں نے اپنے خود خیمے گاڑنے ہوتے تھے، کندھوں پہ چرپائیاں اٹھائی ہوتی تھیں، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، لیکن بہرحال ناظرین کرام مشقت ابھی بھی ہے، ایسا نہیں، مشقتیں ابھی بھی ہیں، لیکن ناظرین کرام مشقت اب کیا ہے؟ اب جو ہے ہمارا جو مشقت جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے صبر، 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 صبر۔ حاجی
جو حج کر کے آ چکے ہیں ان کی زندگی میں صبر نہیں آیا، ان کی زندگی میں ایثار اور ہمدردی نہیں پیدا ہوئی، ان کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، ناظرین کرام انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ ہم نے تو حج بھی کر لیا، ایک نہیں دو دو کیے، ہم نے تو عمرے ایک نہیں دو دو تین تین کیے، یا اللہ ہم تو بار بار تیرے گھر میں آئے ہیں، یا اللہ دل میں چاہت یہ رہتی ہے کہ صبر والے بن جائیں، یا اللہ دل میں چاہت یہ رہتی ہے کہ یا اللہ نیک بن جائے، یا اللہ نیکیوں پر استقامت والا ہمیں دل اور دماغ عطا فرما دے، ہمارے دل و دماغ کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ثابت قدم نہیں نصیب فرما دے۔ ناظرین کرام یہ مانگنے کے دن ہیں، مانگنے کے ایام ہیں، ان دنوں میں صرف مانگنا ہی مانگنا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا ہے کہ بھائی یہ ایام جو ہے نا، دیکھیں حاجی کے لیے کوئی خاص عبادت ہے؟ یہ بھائی نماز ایسے پڑھو یا نماز ایسے پڑھو یا بھائی تم وہاں ایسا ذکر کرو، وہاں اتنے قرآن ختم کرو، کچھ بھی ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ بس حکم دیا گیا، بس تم وہاں پہنچو، ہمارے حکم کو مانو، آرڈر، جسٹ آرڈر فالو، آرڈر کو فالو کرو، بس اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام یہ کیا حکم دیا گیا؟ یہ یو کے، یورپ اور اہل برطانیہ اور اسلام چینل کے ناظرین کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، پیغام یہ دیا جا رہا ہے اگر آپ بیوی ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کی فرمانبرداری کریں، اگر آپ شوہر ہیں تو آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، پھر آپ کا آرڈر بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے والد ہیں، اولاد پر شفقت کرنا ہوگا، والدین کو اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ والدین کی فرمانبرداری کریں گے۔ یہ پھر اسی طرح آگے یہ جو ہے مراتب ہے، ان مراتب سے آگے نکلنا ہے۔ پھر ہمیں اللہ کی، دیکھیں والدین کا حکم ماننا یہ اللہ کی رضا ہے، شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، یہ اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی جو ہے خواتین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اسی طریقے سے بیوی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا ایسے نہیں ملتی، قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ ذرا ایک دن میاں بیوی ناراض ہو جائے نا، پوچھے نا جو ناراض ہے ان کو راضی کرنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑ رہے ہیں، دونوں خاندانوں والوں کو بیٹھ کر بنانا پڑتا ہے، باتیں کرنی پڑتی ہیں، جھرگے کرنے پڑتے ہیں، بھائی اب تو کورٹ تک جا رہے ہیں، اب تو وکیل کر رہے ہیں، اب تو سارے بہن بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہے ناظرین کرام؟ کیونکہ یہ ساری من کی چاہتیں ہیں، من کی غلاظتیں ہیں، یہ گندگی ہے جو ہمارے دل و دماغ میں جس نے بہت اثر کر دیا ہے۔ اسی گندگی کو تو اللہ کریم نکالنے کے لیے حجاج کرام کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اسی لیے تو ان کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ ان کی زندگی کو بدل دیں اللہ کریم۔ تو یہ جو ایام ہے، یہ ایام ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، ہماری زندگی میں چینج لانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں اس وقت آپ کی عمر 50 سال ہے، 25 سال ہے، 60 سال ہے، 65 سال ہے، 70 سال ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کی زندگی میں یہ ماہ ذوالحجہ اتنی مرتبہ آ چکا ہے، کیا آپ کی زندگی میں یہ ایام جو ہے اس کے اندر کوئی ذوق و شوق؟ اسلام چینل تو آپ کو ذوق و شوق دلانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اس کے جو پریزنٹر ہیں، یہاں علماء اکرام ہیں یا مفتیان اعظام ہیں، یہ سب اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اسلام چینل کے کنٹرول روم کی ٹیم بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کے لیے پروگرامات کو ترتیب دے رہی ہے اور پروگرامات کو مینج کر رہی ہے تاکہ اہل یورپ اور اہل برطانیہ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے، ان کی زندگیوں میں چینجنگ آ جائے۔ لیکن یہ چینجنگ لانے کے لیے ہمیں عزم کرنا ہوگا، ہمیں پختہ ارادہ کرنا ہوگا۔ اور ارادہ بھی کیسے؟ وہ شاعر نے کیا خوب کہا، ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جب انسان کا ایمان والے کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہو جاتا ہے، پھر وہ استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے، پھر وہ طاقت کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے، پھر اس کے سامنے بڑی سی بڑی طاقت کا بھی کوئی جو ہے وہ اس کا کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟
وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ سے تعلق ہمیں بنانا ہوگا تو اس کے مخلوق کے دل نہیں توڑنے، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کسی کے ساتھ محبت، آپ کسی کے بچے کے ساتھ محبت کریں گے، کسی کے بچے کے پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، کسی کے بچوں کو کوئی گفٹ دیں گے، تو سچ بتائیے کہ اس کے والدین آپ سے محبت کریں گے، شفقت کریں گے اور آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. آپ کہیں گے بالکل رکھیں گے. تو بعینہ بلا تمثیل و تشبیہ، یہ جتنی مخلوق ہے نا، چاہے چرند ہے، پرند ہے. دیکھیں نا، ہم سنتے ہیں بھائی ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ خاتون کے اللہ کریم نے بخشش و مغفرت فرمائی. یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ پاک اس کو ان کے ساتھ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا. تو آپ خود سوچیں، جو انسانوں پر احسان کرتا ہوگا، جو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوگا، جو ان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، تو اللہ پاک کیا اس کی مدد نہیں کرتے؟ ضرور بھی ضرور مدد فرماتے ہیں. تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے دلوں سے کینے کو نکالنا ہوگا، دلوں سے بغض کو اور حسد کو نکالنا ہوگا. پھر آئے گی بہار، پھر ہوگا عزم مصمم، پھر آئے گا آپ کی زندگی میں انقلاب. اور اگر دل کے اندر دوسرے کے لیے حسد بھی ہو، دل میں دوسرے کے لیے کینہ بھی ہو، دل میں دوسرے کے لیے بغض بھی ہو کہ یار وہ اتنی ترقی کیوں کر گیا، وہ حج پر کیوں چلے گیا، وہ عمرے پر کیوں چلے گیا، اس نے اتنا کاروبار کیوں بنا لیا، ان کے بچے کیوں، یہ اہل ایمان کو بالکل زیب نہیں دیتا. اور پھر یہ اہل ایمان کو اس طرح بھی زیب نہیں دیتا کہ 2-3 ایک ساتھ بیٹھے ہو، ایک اٹھ کر چلے جائے اور پھر اس کی غیبتیں شروع ہو جائیں، تبصرے شروع ہو جائیں. تو اہل ایمان اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے سے جڑے جتنے لوگ ہیں، جہاں اس کی 24 آور کی زندگی ہے، اس پر غور کرنا ہوگا. اب ناظرین کرام، اس پر غور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے میں انشاءاللہ اگلے میرے کچھ پروگرام جو ہیں اس سے بھی اسلام چینل اردو نے ترتیب دیا ہے. انشاءاللہ ہفتے والے دن بھی میرا پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ سنڈے والے دن بھی ہوگا. اس کی ٹائمنگ انشاءاللہ میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گا. لیکن ناظرین کرام، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ جو ایام ہیں ان میں مانگے اللہ سے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام آپ کو نہیں دلا سکتا جو ان دنوں میں آپ تھوڑا سا عمل کریں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقام و مرتبہ جو مل جائے. ناظرین کرام، انشاءاللہ ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں اور ان کے ہمارے ہاں کیا حق تلفی ہو رہی ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ ہم بات کریں گے. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز اسلام چینل اردو کی جانب سے حج اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ پیش کی جاتی رہیں گی انشاءاللہ. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جناب کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسلام چینل اردو کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی حج اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہیں. الحمدللہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ میں بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، آپ سب کی اور اسلام چینل اردو کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اس کی کاوشوں کو، کوششوں کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو ان کاوشوں کے طفیل حج بیت اللہ کی یہ عظیم سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے. ناظرین کرام، یقیناً ماہ ذوالحجہ یہ وہ خاص ایام ہے جن کی فضیلت و اہمیت، حج کیسے ادا کیا جاتا ہے، حج سے متعلق مفصل جو ہے مختلف پروگرامات کے اندر مختلف تفاصیل جو ہے وہ بیان کی گئی، مختلف جو ہے وہ موضوعات پر گفتگو جاری ہے. لیکن ناظرین کرام، میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہوا ہے وہ ماہ ذوالحجہ کو اپنی زندگی کا یادگار ماہ ذوالحجہ کیسے بنائے، ماہ ذوالحجہ کے ہماری زندگی پر کیسے اثرات مرتب ہوں. یہ ہیں میرے جو پروگرامات ہیں، اسلام چینل اردو پر جو پروگرامات ترتیب دیے گئے ہیں، اس کا عنوان یہ رکھا گیا ہے
اس لیے کہ ناظرین کرام ماہ ذوالحجہ ہماری زندگیوں میں پہلی دفعہ نہیں آیا، ہماری زندگیوں میں پہلے بھی آتا رہا، لیکن یہ آنے کے بعد ایسا تو نہیں کہ ہم محروموں میں سے ہو جاتے ہیں، یہ آ کر چلا جاتا ہے اور ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا یا ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے، حالانکہ اتنا خاص سیزن ہے، اتنا خاص سیزن ہے کہ اللہ رب العالمین حدیث مبارکہ میں ہے یوم العرفہ میں اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا اور بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اتنا کسی اور دن نہیں عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ سبحان اللہ خوش نصیب ہیں جنہیں وہاں بلا کر معافی دی جا رہی ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو UK یورپ میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، مسلحوں پر بیٹھ کر، زیادہ مشقتیں نہیں، جو بھی مشقتیں کر سکتے ہو وہ کرو، لیکن بس تم نے جو ہے مانگنے کا، مناجات کا دروازہ کھول دے۔ دیکھیں UK یورپ میں رہنے والے ہوں یا پوری دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے، آخر ہر ایک انسان جو ذی روح ہے، جس کے جسم میں روح موجود ہے، وہ طرح طرح کی پرابلمز کا شکار تو ہے نا۔ کسی کی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں ہیں، کسی کی فائنینشیل پریشانی ہے، کسی کی کیا پریشانی، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کن کن امراض کا شکار ہے، ہر ایک کی پریشانی کی نوعیت مختلف ہے۔ ان پریشانیوں کے ازالے کے لیے، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ کوئی بیماریوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی پریشانیوں کے ازالے کے لیے کورٹ میں جا رہا ہے، کوئی کیسز لڑ رہے ہیں، کوئی تھانے کچہریوں میں جا رہے ہیں، کوئی نہ جانے کوئی جرگے بٹھا رہے ہیں، کوئی اچھے اور نیک اور پارسا لوگ، خاندانوں کے اچھے اور مخلص لوگ، وہ بیٹھ کر ان کی صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا لوگ کر رہے ہیں۔ اور کوئی اپنی پریشانی کے ازالے کے لیے ایک بابے کے پاس جاتا ہے، دوسرے بابے کے پاس جاتا ہے، وہ ان کو اور لوٹ لیتے ہیں، اور یہ ان چکروں میں جو ہے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور پریشانی وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ تو بھائی یہ وہ ایام ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں، تو ناظرین کرام یہ ہیں وہ ایام۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس لیے ان دنوں میں جو عمل کرنا ہے وہ باقی دنوں میں آپ عمل کرتے رہیں، آپ کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملے گا جو ان دنوں میں عمل کرنے میں اللہ کی بارگاہ سے خاص قرب اللہ کا آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے ان دنوں میں جو خاص عمل ہے وہ دیکھیں، بہت زیادہ کوئی خاص عمل نہ کر سکیں تو فرائض نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ جو آپ پر بحیثیت مسلمان جو حقوق اللہ میں، ظاہری بات ہے نماز جو ہے وہ فرض ہے، وہ ادا کرنی ہے، آپ کے ذمہ قضا روزے باقی ہیں وہ ادا کرنے ہیں، آپ کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں اسے ادا کرنی ہے۔ حقوق اللہ کے یہ سارے معاملات ہیں۔ اب حقوق العباد میں کیا کیا ہم پر لازم ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ایک تو یہ ہے کہ جرنلی طور پر مسلمانوں کے حقوق بیان کیے کہ معاشرے کے اندر باہمی ربط کیسے قائم ہو، معاشرے کے اندر ظاہری باتیں دیکھیں، ایک تو کانسیپٹ یہ ہے حج کا کہ دیکھیں وہاں صرف پاکستانی حجاج نہیں ہے، وہاں صرف انڈین حجاج نہیں ہے، وہاں صرف بنگلہ دیشی حجاج نہیں ہے، وہاں فلسطین سے بھی ہے، وہاں شام سے بھی ہے، وہاں عراق سے بھی ہے، وہاں امریکہ سے بھی ہے، کینیڈا سے بھی ہے، برطانیہ سے بھی ہے، اور پوری دنیا سے مسلمان، چائنا سے بھی ہیں، سب موجود ہیں۔ بھائی ایک تو یہ ہے کہ آپس میں ان کو جوڑ دیا گیا، بھائی ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، اور یہ مساوات کا، برابری کا درس دیا۔ ایسا نہیں کہ چائنا کا مسلمان جو ہے وہ اس کا لیول بڑا ہو، ایسا نہیں کہ بھئی پاکستان کا مسلمان اور جو ہے وہ بنگلہ دیش کا مسلمان ان میں کوئی فرق ہے، بھئی ایسا نہیں کہ پاکستان کا جو پاکستانی ہے وہ برٹش کے مقابلے میں کوئی نیچے ہے، نہیں، فرمایا ہے کہ یہاں سب مساوات ہے، یہاں برابری ہے، برابری۔ فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انشاءاللہ میں نے اس پر تفصیل سے بات کروں گا ہفتے والے دن، ایک کال ہے ان کو میں شامل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے قاری صاحب آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں؟ کون بات کر آپ کو اور تمام سننے والوں سب مسلمان اہل ایمان کو یہ حج کی مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بار اللہ بار تعالیٰ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب گھر فرمائے۔ بیٹھے ماشاءاللہ آپ نے حج کیا ہے؟ جی الحمدللہ۔ کون سے سن میں؟ 2008 میں کیا تھا، اور عمرہ کیا تھا 2016 میں،
لیکن قاری صاحب بتاؤں کہ میں خواب میں تو بہت دفعہ گئی ہوں. الحمدللہ ہمیں بار بار جانے کی ابھی بھی بہت دل کرتا ہے کہ جائیں, بار بار جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک بار اور لے جائے, اور آمین اللہ تعالیٰ ہمیں گھر بیٹھ کے اپنے کام پورے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت دے. آمین آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین. ماشاءاللہ آپ نے کال کی, کچھ کہنا چاہ رہی تھی اس کے علاوہ؟ ماشاءاللہ دیکھیں جی, ماشاءاللہ یہ ایک آرزو ہے نا, ایک تمنا ہے ہر ایک اہل ایمان کی ہے. لیکن ماشاءاللہ یہاں کال کرنے کا دیکھیں اسلام چینل ایک تو یہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ کال کریں, اس لیے کہ آپ کو دیکھ کر یہ جذبہ اور مسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے. ہر ایک اہل ایمان کی ہے نا یہ جذبہ, اور پھر نہ جانے کس کی آمین اس وقت قبول ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں نا, یہ ٹرانسمیشن فیس بک پر بھی جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی جاتی ہے, اس کے علاوہ مختلف اور پلیٹ فارمز پہ بھی جاتی ہیں, اور نہ جانے کس کی آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے. تو میں بات کر رہا تھا ناظرین کرام, یہ مساوات کا اور یہ برابری کا درس جو ہمیں دیا گیا, اس پر انشاءاللہ میں آگے جا کر بات کروں گا انشاءاللہ ہفتے والے پروگرام میں. لیکن آج ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جرنلی طور پر مسلمانوں کے مسلمان پر حقوق ہیں. کیا بحیثیت مسلمان آپ کو ایک دیکھیں اگر کوئی نان مسلم تھا, وہ ماشاءاللہ اس نے اسلام قبول کر لیا, وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے, مسلمان کے کیا حقوق ہے آپ پر, آپ کو پتہ ہے؟ تو آپ وہاں پریشان ہو جاتے ہیں. یار آپ تو وہ کہے گا کہ بھائی آپ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, آپ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, آپ نے تو کلمہ پڑھا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں, جسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کون سے حقوق بیان کیے؟ کیا آپ بحیثیت مسلمان اس کو بتلا سکیں گے؟ دیکھیں یہاں تو ماشاءاللہ آئے دن لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, اسلام کو پڑھ رہے ہیں, وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر تو ہرگز اسلام قبول نہیں کر رہے. میں آپ کو یہ جرنلی تو ہوں گے ایسے اللہ والے, آپ کو ہو سکتا ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, کیونکہ جرنلی طور پر ناظرین کرام آج ہمارے رویے اور برتاؤ اور ہمارے جو ان کے ساتھ رہن سہن کے جو ہمارے طریقے ہیں نا, وہ ہم نے انسانوں کے حقوق بھی ادا کرنا چھوڑ دیا. مسلمان کے حقوق تو چھوڑیں, انسانوں کے حقوق تو چھوڑیں, پھر ہم نے جانوروں کے حقوق بھی ادا کرنا چھوڑ دی. تو بہرحال ناظرین کرام بحیثیت مسلمان کم سے کم ہمیں یہ حقوق جاننے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے. ایک کالرز ہیں, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. سلام بیٹا, بہت بہت مبارک ہو. آج مبارک جتنے گئے اللہ ان کو مبارک ہو. مبارک کرے, ماشاءاللہ اللہ تمام دعا میں یاد رکھنا سب مبارک لوگ ہو. سن رہے. ماشاءاللہ آپ نے حج کیا ہے؟ جی آپ نے حج کی سعادت آج کیا, عمرہ کیا بیٹا. 16 سال ہو گئے, 12-13 بیٹے ایک کون سے ساتھ سن میں حج کیا تھا؟ جی کون سے سن میں حج کیا تھا؟ 12 سال ہو گئے. 12 بیٹے کے ساتھ پہلے عمرہ کرنے گئی تھی نا, پہلے ایک میری فرینڈ تھی, اس کا بیٹا تھا, پھر دوسری بار خوش نصیب بیٹا ہے اور خوش نصیب ماں ہے آپ, ماشاءاللہ. جی میں نے کہا آپ خوش نصیب ماں ہیں اور آپ کا بیٹا بھی بڑا خوش ماشاءاللہ. 2 نصیب ہے. دفعہ میرے بیٹا بھی گیا, میاں پھر آج کے لیے گئے, میاں بھی ساتھ وہ تیاری کر رہے تھے نا. بیٹا کہتا میں سوئی بھی تھی, اس لیے بیمار تھی میں. دیکھو اللہ بلاتا ہے نا, سوتے میں بلاتا ہے. سوئی سے کہتا ماں جانا یا عمرے میں, میں مجھے موئی جائی کھڑے کری جیسا. تو ادھر گئی, تو ٹھیک ہو گئی. پھر ماشاءاللہ 12 آج تھا, اس لیے میں گئی بیٹا. بہت ادھر دعائیں مانگی, بس پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں, اللہ کی طرف آتی ہیں. اللہ تبارک و دعا تعالیٰ کرنا میرے بچوں کے لیے, پوتریاں 2. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تمام اہل ایمان کو مبارک ہو, آپ کو بھی مبارک ہو. اللہ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بار بار حرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب فرمائے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ناظرین کرام ماشاءاللہ حج کی یہ ہے اہل ایمان. ظاہری بات ہے ایک فریضہ حج کی ادائیگی ہے. ایک اہل ایمان دوسرے اہل ایمان کو مبارکباد دے رہا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو ناظرین کرام ماشاءاللہ یہ حدیث مبارکہ ہے میرے سامنے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان فرمائے, وہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو آنے چاہیے. مجھے خود اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم اپنے بچپن میں جب ہم ناظرہ قرآن پڑھتے تھے, جب ہم دیکھ کر قرآن پڑھتے تھے, اس وقت جو ہے وہ ہمارے اساتذہ وہ ہمیں یہ 5 حقوق بیان کرتے تھے. بعض حدیث مبارکہ میں 6 بھی ہیں, بعض میں 5 بھی ہیں. حق المسلم علی المسلم 5, بعض جگہ پر حق المسلم علی المسلم
सित्तुन के भी हैं। बहरहाल ये हदीस मुबारका, इसके अंदर सित्तुन के अल्फाज मौजूद हैं और ये हदीस मुबारका के रावी जो है सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, माशाअल्लाह खलीफा चाहरुम और माशाअल्लाह दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिनके निकाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नज़र, लख्त जिगर, जिगर गोशे बतूल सैयदना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिनके निकाह में थी, और उनके नूर नज़र सुभान अल्लाह सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सुभान अल्लाह। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मुबारका है, पेश खिदमत है, जरा गौर से सुनिएगा। अन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्ततुन बिल मारूफ युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ीह। पहला पॉइंट बयान किया, एक मुसलमान के, अच्छा पहले हदीस मुबारका को पहले अरबी में पूरे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका तर्जुमा करते हैं। युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ीह, अच्छा व युजीबुहु इज़ा दआहु व युशमितुहु इज़ा अतस व यऊदुहु इज़ा मरिद व यतबउ जनाज़तहु इज़ा मात व युहिब्बु लहु मा युहिब्बु लिनफ्सिही। सुभान अल्लाह। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। देखिए माशाअल्लाह माह ज़ुल्हिज्जा की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और आपको ये 6 हुकूक माशाअल्लाह सीखने को मिल रहे हैं। फरमाया कि जब पहला हक क्या है, जब भी कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले, मुलाकात करे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप ये देखें नाज़रीन किराम, क्या है अस्सलामु अलैकुम, क्या है ये? इस बात का इजहार है, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है तो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी मेरी जात से तुम्हें सलामती ही सलामती मिलेगी, मेरी जात से तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अल्लाह, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिल रहा है, पहली बात ये कर रहा है। आगे बात करते हैं इस पर, लेकिन एक 2-3 कॉल्स इनको शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मेरे लिए ना दुआ करो, आज अल्लाह मियाँ का प्यारा दिन है, तो मुझे तकलीफ जो है ना अल्लाह पाक मेरी दूर कर। आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से और हुज्जाज इकराम की वहां मिना में मौजूदगी की बरकत से अल्लाह करीम आपकी तमाम जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम बीमारियों से आपको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आप भी अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें इंशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाल्लाह, ये तो आवाज हमारी जानी पहचानी है, आप तो हमारी मम जी हैं माशाल्लाह। आंटी नईमा खैरियत से? आप ठीक हैं माशाल्लाह? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो खैर मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। अल्लाह मुबारक। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, आप मोती बखेर रहे हैं तो हम चुन रहे हैं बैठ के घर में, तो अल्लाह ताला आपको भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। जो बीमार हैं हमारे सब के लिए दुआ फरमा दे, जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी, तो मुझे भी दुआओं में बहुत याद रखिएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। आप भी अपनी दुआओं में याद रखें। आप भी माशाअल्लाह बड़ी नेक हैं और दुआएं करती हैं हम सब के हक में, जिसके तो खैर अल्लाह पाक ने हमें ये सआदत दी हुई है। अल्लाह करीम आपका। हाँ जी, मेरी आंख के लिए भी बहुत दुआ करें, है ना, उसमें थोड़ी सी तकलीफ है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करूंगा। इस वक्त जितने नाज़रीन देख रहे हैं सब आपके हक में दुआ करेंगे। अल्लाह करीम आपकी बिनाई की जो आंखों की तकालीफ है, अल्लाह करीम जुमला तमाम बीमारियों से आपको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को हम सब के हक में मुस्तजाब फरमाए। आंटी जी, मम जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है मौलाना साहब? जी माशाल्लाह, माशाल्लाह आपको हज मुबारक हो माशाल्लाह। क्या मुबारक, आपको भी मुबारक हो, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। और आमीन आमीन। माशाल्लाह आपने क्या? जी मैंने अपने माँ बाप के लिए दुआ करवानी है, अल्लाह ताला उनको आज भी लेकर जाए और उम्रे पे लेकर जाए। और आपके वालिदैन क्या हैं, बीमार हैं? जी बस
بہت کمزور ہیں اور ان کی عمر بھی زیادہ ہے، کہاں اور میری پاکستان میں؟ ماں کی نظر بہت کمزور ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ سن رہے ہیں ہم انشاءاللہ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی حجاج کرام کے مینا میں موجودگی کی برکت سے آپ کے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کو اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ناظرین کرام یقیناً یہ دعائیں ہیں، نہ جانے کس کی آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ ہم نے آخر میں دعا بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اجتماعی طور پر ہم تھوڑی سی دعا بھی کر لیں انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم تھوڑی سی یہ بات کرتے ہیں، پھر باقی جو رہ جائے گی تو انشاءاللہ ہفتے والے دن جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری جو ٹائمنگ رہے گی وہ کیا ہوگی، وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن انشاءاللہ ہماری جو نشست ہوگی میری آپ کے ساتھ، وہ انشاءاللہ 11 سے 1 بجے تک ہوگی انشاءاللہ، بروز ہفتہ 11 سے 1، اور بروز اتوار جو ہے وہ انشاءاللہ 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے سے لے کر جو ہے 7:15 بجے تک انشاءاللہ میرا آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ ہفتہ اور اتوار انشاءاللہ آپ کے ساتھ عید بھی آپ کے ساتھ منائیں گے، اور انشاءاللہ دعائیں بھی، اور جو عرفات میں وہاں پر، اور اسی طرح عرفات کے بعد رمیہ جمرات ہوگی، تو انشاءاللہ عید کے جو ہے وہ دن انشاءاللہ وہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی من جملہ کاوشوں کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین کرام ہم نے انشاءاللہ پروگرام کے اختتام کی طرف بھی جانا ہے، لیکن میں 1-2 پوائنٹ پہلے ذکر کر دوں، پھر اس کے بعد جو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، مینا کے آپ مناظر بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ میں ماشاءاللہ آپ کو یہ ساتھ حدیث مبارکہ بھی سنیں، اور ہم مسلمانوں کو دیکھیں دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں احادیث طیبات ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ فرمایا 6 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں کیسا سلام ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ ترغیب دلائیں، ہمارے بچے تو 2 انگلی کا سلام بھی نہیں کرتے، ہاتھ مصافحہ تو بالکل نہیں کرتے، مصافحہ تو چھوڑ دیا۔ تو اب یہ ایک تو مصافحہ کریں، مصافحہ سکھائیں کیسے کرتے ہیں، سلام کیسے کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے البادئ بالسلام بریء من الکبر، فرمایا کہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر تکبر تو نہیں ہے، غرور تو نہیں ہے، فرمایا کہ اگر وہ سلام میں پہل کرتا ہے تو سمجھو وہ تکبر سے بری ہے۔ ایک کالر کو شامل کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم۔ جی جی بھائی، ماشاءاللہ، پہلے آپ سب کو عید کی اور حج کی مبارک، اس ماہ کی مبارک، اور دعاؤں میں یاد آپ رکھنا۔ کو مبارک ہو۔ تو میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک میرے سمیت کل مومن مسلمان کو، سب کو، کلمہ گو کو اپنے گھر کی بار بار زیارت کرائے اور آمین بخشش کرے گناہوں کی۔ آمین 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 آمین۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ کریم آپ کی اس دلی تمنا کو اور تمام اہل ایمان کی جو بھی ابھی تک نہیں جا سکے مجھ سمیت، اللہ سب کو جو ہے حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ کون اور کہاں سے؟ جی میں اسکاٹ لینڈ سے بول رہی ہوں۔ اچھا، رخسانہ علی، رخسانہ، دعاؤں کی درخواست تھی آپ سے۔ ضرور انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں۔ ماشاءاللہ آپ نے حج کی سعادت حاصل کی ہے ماشاءاللہ؟ جی نہیں، بس دعا کریں۔ انشاءاللہ ضرور جائیں گے، انشاءاللہ ضرور جائیں گے بہت جلد۔ آئندہ سال تیاری کر لیں اور انشاءاللہ ضرور اللہ پاک لے کے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بس آپ بھی دعا میں جمعے یاد کے رکھیں۔ دن بعد نماز عصر جو ہے وہ درود جو ہے نا، وہ درود جمعہ وہ نہ چھوڑیں۔ جی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس دلی تمنا کو اور مجھ سمیت جتنے اہل ایمان ہیں سب کی اس دلی تمنا اور آرزو کو پورا فرمائے، اور ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ ہر پریشانی اور دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ۔ دعا کرانی ہے، میں بیمار ہوں بہت، بالکل تکلیف ہے بڑی۔ اللہ تبارک و تعالی مینا میں حجاج کرام کی وہاں موجودگی کی برکت سے انہوں سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی کل مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو شفا نصیب فرمائے، اور بالخصوص آپ کو اللہ کریم شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات کرام جلدی سے اس حدیث مبارکہ کے 1-2 پوائنٹ ہم نے اور سیکھنے، اور اس کے بعد ہم نے کتنا ٹائم رکھے دعا میں انشاءاللہ
تو ہمارے پاس دعا کے لیے بھی بالکل مختصر ٹائم ہے، انشاءاللہ ہم آخر میں 3-4 منٹ میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ آج ہمارے بچے پاس سے گزر جائیں گے، دیکھیں پہلے ہمارے استاد تھے نا، ہم استادوں کو دور سے دیکھتے تو دوسری گلی سے نہیں نکل جاتے تھے، ہم ان کے سامنے جاتے تھے اور دونوں ہاتھ سے مصافحہ بھی کرتے تھے۔ اب تو یہاں کے شاگرد پاس سے بھی گزر جائیں گے، سلام کوئی نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کالر ان کو شامل کیا۔ السلام علیکم۔ السلام جی ماشاءاللہ، اور کہاں سے ماشاءاللہ؟ جی فرمائیے۔ جی آپ کو حج کی سعادت ماشاءاللہ نصیب ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ آپ بہت مبارک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس مبارک جگہ پر، آپ کو اس مبارک جگہ پر بار بار جانا نصیب فرمائے۔ جی آپ دعا کیجیے گا، میں نے حج نہیں کیا ہے، عمرے تو کیے ہیں، تو ہم میری پوری فیملی کے لیے دعا کریں گے آپ۔ اللہ تبارک و تعالی حجاج کرام کی مینا میں موجودگی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس دلی تمنا کو، آپ کی پوری فیملی کی اس دلی تمنا کو پورا فرمائے، اور آپ کو بار بار حرمین شریفین کی بادم حاضری نصیب فرمائے، اور بالخصوص حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آمین آمین، اور میرے پورے خاندان کی صحت کے لیے اور سب چیزوں کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اللہ کریم پوری فیملی کو ہر بلا ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو پوائنٹس ہیں مسلمانوں کے، مسلمان پر کیا حقوق ہیں، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم ہفتے کے دن بھی بات کریں گے، اور پھر اتوار کے دن بھی انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ناظرین کرام دیکھتے رہیے اسلام چینل 2۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین کرام دعا کی طرف، اور دعا کی بات اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو۔ آئیے پوری امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، يا ذا العزة الذي لا ترام والملك الذي لا يضام، يا من على نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، الہا قادرہ ملکہ بادشاہ، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، جتنے حجاج کرام اس سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما رہے ہیں، یا اللہ ان کی خیر و عافیت کے ساتھ انہیں تمام مناسک حج کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یہ دن ہم سب کو بھی دکھا کہ ہم سب بھی بار بار حرمین شریفین کی حاضری کا شرف حاصل کر سکیں۔ یا اللہ ہم سب کو بھی با ادب حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ بہت سے اہل ایمان یا اللہ اس تمنا اور آرزو کو لیے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ اس جو تمنا اور آرزو کو لیے آئندہ سال کا ارادہ کر رہے ہیں حج پر جانے کا، یا اللہ یہاں تو مال و زر کی بات نہیں ہے، یا تو تیرے کرم ہے، تیرا کرم جس پر ہو جاتا ہے تو انہیں لے جاتا ہے۔ یا اللہ کریم،
ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے یا اللہ، تو مال و زر کا بھی محتاج نہیں ہے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے. یا اللہ کریم ہمیں بے سر و سمانی کے عالم میں بھی یا اللہ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ اس مجلس میں بہت سے بیمار ہیں جو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں. یا اللہ ہمارے پروگرام میں صحت اور حکمت میں بھی کال کرتے ہیں. یا اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. جو روزی میں روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جن کی اولادیں نافرمان ہیں ہدایت کا نور نصیب فرما. جن کے گھروں میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے جاری رہتے ہیں پیار و محبت اتحاد و اتفاق نصیب فرما. یا اللہ کریم ہمارے کنٹرول روم کی پوری ٹیم، بھائی سید نعمان شاہ صاحب، بھائی احمد شاہین صاحب، بھائی وقار صاحب، بھائی احمد مقصود صاحب، بھائی اسامہ صاحب، یا اللہ کریم اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم جو یہ ٹرانسمیشن پیش کر رہی ہے، یا اللہ کریم ان کی بھی تمام آرزو تمناؤں کو پورا فرما. میرے قبلہ والد گرامی کے سایہ شفقت سلامت فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.